To what extent this globalization happened to be the catalyst for poverty reduction or exacerbating poverty या increasing poverty in the world. हम जरा थोड़ा सा इसको थोड़ा वसी डायमेंशन में लेके जाएंगे, ताकि ये नहीं है कि सवाल इसी अंदाज से हमेशा आना है ग्लोबलाइजेशन पर. So there are so many facets, dimensions, and angles with which the examiner will be coming out on globalization in the coming examinations. पहली बात ये है कि ग्लोबलाइजेशन एक सिंपली आपने डिफाइन करना है, व्हाट इज दैट. जैसे आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के तीन एरियाज हैं: इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल ग्लोबलाइजेशन. दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है इस वक्त, जिस एंगल से हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि दुनिया में हमने देखा है कि तकरीबन पिछले 25 साल से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये अपने अपने नेटिव कंट्रीज को छोड़कर दूसरे कंट्रीज में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर चली गई, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर गई. कहाँ गई, किस चीज ने उनको अट्रैक्ट किया? दैट वाज द, अगर आप मुझे कहें कि एक मेजर फैक्टर बताएं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैपन टू बी द चीप लेबर, because the man has always remained a very, very expensive input in all the production of the world. अगर यूरोप से कंपनियां निकली हैं, या अमेरिका से निकली हैं, या जापान से निकली, और इन द बिगिनिंग दे वेंट इनटू चाइना, द सोल फैक्टर वाज द लेबर became very expensive in Japan, Europe, and America, and the labor was very cheap in China. That attracted the investment. नंबर दो बड़ी उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? पॉलिटिकल काम एंड स्टेबिलिटी एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एनवायरनमेंट वहां एग्जिस्ट करता है. ये उनकी दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है. और तीसरी चीज, यानी जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. तीसरा पॉइंट होता है कि there are no protests going on or terrorist activities going on or the blasts are there, एनर्जी फ्रीली अवेलेबल हो और वो भी एक्सपेंसिव ना हो, और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो उनके मुताबिक या उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाला हो. चाइना वाज प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स. इसने सबसे पहले जापानीज कंपनी को अट्रैक्ट किया. जापान का एक प्रॉब्लम क्या हुआ? जापान का प्रॉब्लम हुआ कि वो ओल्ड एज कंट्री हो गया, बर्थ रेट पर वुमेन बहुत नीचे चला गया, और वो एल्डरली लोगों का कंट्री हो गया, और फिर यंग वर्किंग फोर्स नीचे से नहीं आ रही थी. लिहाजा जिस चीज़ की स्केर्सिटी हो वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है. इसलिए फिर जापानीज कंपनी उठी और वो चाइना में चली गई. इसी तरह यूरोप के साथ हुआ. अब जहाँ से कंपनी उठी, दे क्रिएटेड जॉबलेसनेस ओवर देयर. जापान की इकोनॉमी एकदम नीचे चली गई, इसके प्रोडक्शन बंद हो गई जब कंपनियां निकल गई. जापान जो दूसरी बड़ी इकोनॉमी था, तीसरे दर्जे की इकोनॉमी बन गया दुनिया में. अब यूरोप से जब निकल गई तो यूरोप में जॉबलेसनेस हो गई, और ये जो जीनोफोबिक और इस्लामोफोबिक और जनरेशन आइडेंटिटी जैसे और पॉपुलिस्ट नजरियात की हुकूमतें बनी और पॉलिटिकल पार्टीज बनी, उसकी वजह क्या थी कि वहां जॉबलेसनेस हो गई, हुकूमतें बदल गई. ग्रीस इज एग्जाम्पल, इटली इज एग्जाम्पल, स्पेन इज एग्जाम्पल, यूके इज एग्जाम्पल. धड़ाधड़ प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं. हु विल सेट द इकोनॉमिक हाउस इन ऑर्डर? अब ये है कि एक तरफ तो जॉब क्रिएट हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमीज को बेहतर कर रहे हैं, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यू आर रेजिंग दैट. चाइना का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ, यानी यहां पॉवर्टी रिडक्शन हो गई, मिलियनर पैदा हो गए. अभी आपको जापानीज कंपनी नहीं दुनिया में नजर आएंगी जो इन्वेस्ट कर रही, अब आपको चाइना की कंपनी नजर आ रही है जो इन्वेस्ट कर रही. मिसाल के तौर अफ्रीका एक एरिया मिल गया सबको, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इन्वेस्टमेंट की और डेवलपमेंट की. एवरी कंट्री हैज बीन ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसमें चाइना भी है, उसमें यूरोपियन यूनियन भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें इंडिया भी है, उसमें रशिया भी है. लेकिन देखें कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसको मिल रही है? चाइना को. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, कि उसके जो रेट्स हैं वो कंपेटिटिव हैं.
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ دنیا کے 150 ملک BRI کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں۔ پہلے تو کہا جاتا ہے کہ جی چائنا از دا ایشین جائنٹ، اب کہا جا رہا ہے اٹس ناٹ اونلی ایشین جائنٹ از دیر ان دا افریقہ، اٹ ہیز گون ٹو دا لیٹن امریکہ۔ اسی نے امریکہ کو سب سے زیادہ پرابلم دیا، اس نے کہا ناؤ چائنا از دا نیکسٹ ہیجمان آف دا ورلڈ اینڈ آئی ہیو ٹو کنٹین اٹ اینڈ چیک اٹ رائٹ ناؤ۔ ساری اس کی جو پالیسی ہے، خواہ وہ آکس کے انداز سے ہو، کوارڈ کے انداز سے ہو، B3W ہو، یا ایون یہاں جیسے ٹرمپ نے کہا جی میں گرین لینڈ پر قبضہ کر لوں گا، جب دیکھا اس کی روٹس کیا ہیں، وائی اٹ وانٹس ٹو گیٹ کنٹرول آف گرین لینڈ، وہ کہتا ہے اس سے مجھے آرکٹک سی کا بہت بڑا حصہ مل جائے گا، اس لیے کہ فیوچر میں آرکٹک سرکل کو چائنا اپنا ایک واٹر وے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس کے ویسل وہاں گزرے ہیں، کیونکہ آئس شیٹس اتنی تھن ہو گئی ہے آرکٹک سرکل میں کہ اب آئس بریکر کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ اس نے آلریڈی ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ ویسل گرمیوں میں ان دا نارتھ آف دا رشیا پورا سرکل لگا کر ناروے اور سویڈن تک پہنچا ہے۔ رشیا آرکٹک سرکل کو، آرکٹک سی کو یوز کرتا ہے اپنے اٹامک ایکسپیریمنٹس کے لیے، اور یہ آسیان میں گئی انویسٹمنٹ، وہاں پاورٹی کو کم کیا، ان کا پر کیپٹا انکم انکریز ہوا سارے آسیان کنٹری میں ایکسیپٹ فیو، میانمار، کمبوڈیا، لاؤس، اس لیے کہ وہ کنڈیشن انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر پائے لائک پاکستان۔ اب پاکستان کے لیے وہ لیول پلینگ فیلڈ تھا، لیکن ہم ان ملٹی نیشنل کمپنی کی ضروریات یا ان کی جو پری ریکوزٹ تھیں اس کو سیٹسفائی نہیں کر پائے، لہذا وہ یہاں انویسٹمنٹ نہیں آ سکی۔ نیگیٹو امپیکٹس کیا ہوئے؟ رچ پور گیپ وائڈن ہوا ہے ساری دنیا میں۔ اب جو لیبر کلاس تھی اگرچہ ان کو جاب تو ملے، لیکن جو امپلائر اور لیبر کے درمیان میں ڈفرنس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ امپلائر تو بلینر ہو گیا لیکن لیبر ہینڈ ٹو ماؤتھ رہی۔ ابھی تک انڈیا، ہم کہتے ہیں کہ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے پاپولیشن وائز، GDP کے حوالے سے تو چوتھی بڑی ہے، اب وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی GDP 7% کے حساب سے بڑھ رہی ہے، لیکن انڈیا ہیز بین کیٹیگرائز ایز دا پورسٹ کنٹری آف دا ورلڈ۔ وائی پورسٹ؟ اس لیے کہ اس میں میکسیمم نمبر جو دنیا کے اراؤنڈ 40%، یعنی 35 to 40% لوگ دے آر لیونگ اسٹل بلو پاورٹی لائن اینڈ لیونگ ان سلمس۔ اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو تو ایک بامبے کا آپ تجربہ کر لیں، تو بامبے وہ شہر ہے جس کے دو ایریاز ہیں، ایک میں تو ہائی رائزنگ بلڈنگ ہیں جہاں آپ کو ملٹی سٹوریڈ اسکائی اسکریپرز نظر آئیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو ایک پوری بستی شہر آباد ہوگا جہاں سلمز ہیں۔ سجیشن کیا ہوتا ہے پھر؟ سجیشن ان کو یہ ہو رہا ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان پر رسپانسبلٹی بڑھ گئی کہ یو ٹیکس دیز بگ گنس، یہ جو بڑے پیسے کما گئے ہیں، بلینر ہو گئے ہیں، یہی دنیا کے سب سے بڑے ٹیکس ایویڈرز بھی ہیں، ان سے ٹیکس لیا جائے، جو پور کلاسز ہیں اس ملک کی ان کو ایجوکیشن اور ہیلتھ فری دیا جائے، یہ ساری دنیا کا ماڈل ہے، تمام دنیا کے چیف اکانومسٹ یہی سجیشن دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا اس کا وکٹم اور کیجویلٹی کیا ہوا گلوبلائزیشن کی؟ ڈیفورسٹریشن۔ تو یہ ڈیفورسٹریشن کا جو انڈائریکٹلی افیکٹ ہوا وہ ہوا گلوبل وارمنگ پر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو 3 بڑے فارسٹ ایریاز ہیں، ایک تو ایمیزون فارسٹ ہے، ایک کانگو کے فارسٹ ہیں، دوسرا ملیشیا اور انڈونیشیا کے فارسٹ ہیں، تو دیر ایریا از ریڈیوسنگ ود دا پیسج آف ٹائم، یہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ کئی ویلیوز، ویسٹرن ویلیوز پھیلی ہیں، اور ایک سب سے بڑی ویلیو جو پھیلی ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ، وہ ہے ڈیموکریٹک سٹائل۔ اتھارٹیرین ریجیمز کو سیٹ بیک ملا ہے۔ ایک سیٹ بیک تو these authoritarian regimes of communism like China, Russia, they can't deny that، انہوں نے ترقی کی ویسٹرن اکنامک ماڈل کو اپلائی کرنے کے بعد، جب یہ ٹوٹلی اسٹیٹ کنٹرولڈ اکانومی تھی، یہ چائنا اوپر نہیں اٹھ سکا۔ یہ اس وقت اٹھا ہے جب اس نے ویسٹرن ماڈل کے اکنامک ماڈل کو اٹھایا، فری مارکیٹ اکانومی بیسڈ سیٹ اپ بنائے۔ ایک اور ایٹریکٹیو ایلیمنٹ ہے ویسٹ کا جو دنیا میں پھیلے گا، دیٹ از فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن، انڈیویجول فریڈم، آزادی، کہ آپ جو چاہیں بات کہہ سکیں۔ یہ سارے یورپ میں، امریکہ میں یہ چیز ساری دنیا میں پھیلنی ہے، اور آپ دیکھیں یہ وہ واحد ایریا ہے جہاں چائنا رشیا کو ڈیفیٹ ہوگی، جہاں نارتھ کوریا کو ڈیفیٹ ہوگی، اس لیے کہ انسان کی یہ بنیادی خواہش ہے کہ مجھے بات کرنی دی جائے۔
میری بات کو سنا جائے. اگر میری بات کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کی ریزن بتائی جائے. دس از دا الٹیمیٹ لینڈنگ ایریا آف دا ورلڈ. آئی ایم دا پولیٹیکل ورلڈ. اگر کسی بھی ملک میں یا رجیم میں ٹیمپریریلی کوئی اتھارٹیرین سیٹ اپ آ جاتا ہے یا کوئرسو یا اوپریسو سٹائل ہے تو دیٹ از ویری ویری شارٹ لیوڈ. یہ رائٹنگ آن دا وال ہے. یہ ساری دنیا کی بلکہ تہذیب کی اور ترقی کی علامت ہی ایک سمجھی جانے لگی ہے کہ وہ ملک میں عوام کتنے آزاد ہیں بات کرنے میں، اپنے ریلیجن میں، اپنے تھاٹس میں. ڈیموکریسی از دا فیوچر آف دا ورلڈ اینڈ دس از دا ویسٹرن سیولائزیشن وچ از آئی مین ایکسپینڈنگ.